أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھنے والے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، لیکن اپنی بیویوں یا اپنی شرعی باندیوں سے، کیونکہ ان پر اس میں کوئی الزام نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ہاں جو اس کے علاوہ اور جگہ طلبگار ہوگا، فأولئك هم العادون، ایسے لوگ حد شرعی سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت رکھنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، پس ایسے ہی لوگ وارث بننے والے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کل کی آیات میں ایمان والوں کی کامیابی کا ذکر تھا اور کچھ خاص صفات تھی ان ایمان والوں کی، جن صفات کے اپنانے والے کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی بشارت اور کامیابی کی خوشخبری دی۔ ان میں سے پہلا تھا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع اور خضوع رکھنے والے ہیں۔ اور دوسری صفت تھی جو بیہودہ فضول لایانی باتوں سے کنارہ کرنے والے ہیں، بچنے والے ہیں۔ اور تیسری تھی جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ چوتھی صفت ان کامیاب لوگوں کی اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بے حیائی، بدکاری، برائی سے دور رہنے والے ہیں۔ بے حیائی اور اس کے تمام دواعی، اسباب وغیرہ اس کے اندر شامل ہیں۔ جیسے بے حیائی کا سب سے پہلا جو زینہ ہے وہ ہے بے پردگی، شرعی پردے سے اعراض کرنا اور شرعی پردہ نہ کرنا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا خرجت المرأة استشرفها الشیطان، جب کوئی عورت گھر سے نکلتی ہے بغیر شرعی پردے کے تو شیطان اس پر متوجہ ہو جاتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کرتا ہے، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، حتیٰ کہ لوگ اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ پھر یہ جو بغیر پردے، شرعی پردے کے باہر نکلنے والے ہیں، لوگ جب متوجہ ہو جاتے ہیں تو پھر گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس پر بڑی سخت وعید ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا گناہ، نظر کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے۔ تو بے حیائی اور برائی کے جتنے اسباب اور ذرائع ہیں ان سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ جب شرعی پردہ ہو اور ہر آدمی اپنی شرعی حدود کے اندر رہے گا تو بے حیائی کے، برائی کے سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ بے حیائی اور برائی کے پھیلنے کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ شرعی پردے کا نہ ہونا ہے۔
وہ غیر محرم کی طرف التفات کرنا ہے، وہ غیر محرم کو دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا دونوں جانب سے ہے، عورتوں کی جانب سے بھی حرام ہے، مردوں کی جانب سے بھی حرام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کو نیچی نظر رکھنا یا صرف عورتوں کو نظر نیچی رکھنا یا اپنا چہرہ چھپانا، بلکہ دونوں طرف سے ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے بعض کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے، تو اس اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، یہ صحابی رسول ہیں، مؤذن رسول ہیں اور بڑی فضیلت والے صحابی ہیں، اور آنکھوں سے یہ نابینا ہے، دیکھ کچھ نہیں سکتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آئے تو اپنی ازواج مطہرات کو اپنے سے دور کر دیا، یعنی گھر کے اندر بھیج دیا یا پردے میں بھیج دیا۔ ازواج مطہرات نے کہا یا رسول اللہ اس کی تو آنکھیں نہیں ہیں، عبداللہ ابن مکتوم کی آنکھیں نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہیں دیکھ سکتا، تم تو دیکھ سکتی ہو، تمہارے لیے تو پردہ ہے۔ تو یہ جانبین سے ہوتا ہے، ہر غیر محرم رشتے سے پردہ۔ اور فرمایا کہ یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا ایک تم اپنی شرمگاہ کی اور دوسرا اپنی زبان کی، یہ ضمانت مجھے دے دو کہ تم ان کی حفاظت کرو گے، میں تمہیں جنت کی حفاظت دے دیتا ہوں۔ فرمایا پانچویں صفت والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، ایمان والے وہ لوگ ہیں، کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو امانتوں کی اور اپنے عہد کی رعایت رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ امانات یہاں اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، امانت نہیں کہا۔ والذین ہم لاماناتہم، اور دوسرے مقام پہ بھی آتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، تو جمع کا صیغہ استعمال ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ امانتیں ایک سے زیادہ ہیں۔ اگر ایک ہی امانت ہوتی، جسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھ دی اور اس کو کہہ دیا کہ یہ میری امانت ہے، یا کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھ دی تو اسے امانت سمجھا، ہم امانت اتنی ہی چیز کو سمجھتے ہیں، کسی کے پاس کچھ رکھ دیا تو اسے امانت۔ اگر امانت صرف یہی ہوتی تو امانات کا جمع کا صیغہ اللہ استعمال نہ فرماتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امانتیں بہت ساری ہیں، اور پھر زندگی کے ہر شعبے میں ان امانتوں کا تعلق ہے۔ ایک تو یہ امانت بھی ہے جو ہمارے ہاں مشہور اور معروف ہے، اس کے علاوہ انسان جہاں رہ رہا ہے، جہاں کام کر رہا ہے، جہاں وہ نوکری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، زمینداری کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، وہ تمام ڈیوٹیاں اس پر امانت ہیں، ان کو پوری ادا کرنا۔ پھر انسان کے پاس انسان کی زندگی، انسان کی صحت، انسان کی جوانی، انسان کی فراغت، یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ پھر انسان کی اولاد، اور یہ ساری چیزیں امانتیں ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے دیا ہوا مال، یہ امانتیں ہیں۔ تو ان سب امانتوں کا وہ حق ادا کرتے ہیں، ان امانتوں کی وہ رعایت کرتے ہیں، تو یہ لوگ کامیاب ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کسی سے وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ تو فرمایا امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وعہدہم، اور وعدوں کی بھی۔ عہد کہتے ہیں دونوں جانب سے جو معاہدہ ہوتا ہے اسے عہد کہا جاتا ہے، اور ایک جانب سے اگر وعدہ کیا جائے تو اسے وعدہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا امانت اور عہد کی رعایت رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہیں۔ اگلی صفت بیان کی والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ابتدائی صفت تھی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز کے اندر خشوع رکھنے والے ہیں، اور مومن کی یہاں آخری صفت بیان کی کہ وہ جو
علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خشوع اور حفاظت دو الگ چیزیں ہیں۔ خشوع یہ ہے کہ نماز شروع کر دی، نماز کے تمام شرائط و ارکان کا لحاظ رکھ کر، لیکن دل جو ہے وہ اللہ کی جانب متوجہ ہونا ضروری ہے، اسے خشوع کہا جاتا ہے۔ اور نماز کی حفاظت یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام آداب کے ساتھ اسے ادا کیا جائے، وقت کی پابندی کی جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور نماز میں جو ہے وہ اس کے تمام سنن اور نوافل واجبات کے ساتھ پڑھی جائے اور پابندی سے نماز پڑھی جائے، تو یہ نماز کی حفاظت ہے۔ فرمایا کہ ان صفات کے جو حامل لوگ ہیں وہ کامیاب بھی ہیں، اور اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث بننے والے ہیں۔ وارث کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، کیوں؟ اس لیے کہ جو وراثت ہوتی ہے اس میں جبری تملیک ہوتی ہے، جبری ملکیت ہوتی ہے، یعنی وہ اس کا حصہ وارث کا لازمی مل کر رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو وہ اگر اپنی اولاد کو حصے نہ بھی دے تو پھر بھی یہ حصے شرعاً انہیں مل جائیں گے، وہ ان کا وارث لازمی بن جائے گا۔ تو اسی طرح جس آدمی کے اندر یہ ساری صفات ہوں گی تو وہ جنت کا وارث بن گیا، یعنی جنت اسے ضرور مل کر رہے گی۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ جنت الفردوس جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، سب سے افضل مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ ہم فیہا خالدون، فرمایا یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔